اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے شارٹ ریمائنڈر میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک بہت ہی پاورفل آیت کوٹ کروں گا، اور یقین جانیں کہ اگر یہ آیت خاص کر یوتھ کے دل میں گھر کر جائے اور اگر ہم اس پہ تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے، بھیڑ کے گناہوں سے، اور خاص کر یوتھ اسپیشلی آئسولیشن کے گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں جب آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے ایمان والو، او بلیورز، یعنی اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں یوم آخرت پر ایمان لایا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان لایا ہوں، میں کتابوں پر ایمان لایا ہوں، میں تقدیر پر ایمان لایا ہوں۔ یہ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اے ایمان والو، میں ایمان والا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ ہر گھڑی، ہر لمحے، ہر معاملات میں تم اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم بھیڑ میں ہو تو تم یہ سوچ کر غافل ہو جاؤ، تم اللہ کے ڈر سے غافل ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو جب تم تنہائی میں ہو تو تم یہ سوچو کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کیونکہ تم ایمان والے ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب ہم ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلی کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے؟ اپنے گریبان میں خود جھانکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کسی کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اگر خالی ہے تو اس کا ایمان نہایت ہی کمزور ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہر معاملے میں، ہر لمحے، ہر گھڑی اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کچھ دنوں سے میں یوتھ میں خاص کر یہ غور کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ ایک حساب سے اتنی بھیانک بات ہے کہ انسان کے دل میں امید اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف باقی نہیں رہتا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ خود کو فتنوں کے بھیانک دلدل میں دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہونا اور اللہ سے رحمت کی امید رکھنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور وہ صرف امید رکھتا ہے معافی کی، تو وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دیکھیں ایک مومن کی زندگی میں امید اور خوف دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ایک مومن امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ امید اور خوف مومن کے دو پر ہیں، اگر یہ دو پر میں سے ایک پر کٹ جائے تو مومن سیدھا زمین پر آ گرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان کے اندر صرف خوف ہو، صرف خوف، اور اللہ کی رحمت کی امید نہ ہو تو وہ مایوس ہو جائے گا، اور اگر انسان کے دل میں صرف امید ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ اللہ کے دین کا باغی بن جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں قرآن کریم کے واقعات میں تو آپ کو اللہ کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح لوگ باغی بنے اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثالیں دیکھیں، ان کے ذہن میں یہی تھا نا کہ چلو ہم یہ گناہ تو کر لیتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا ان کو کنویں میں ڈھکیل دیتے ہیں، پھر ہم نیک بن جائیں گے۔ اس طرح کی ذہنیت، اس طرح کا کانسیپٹ آج ہر مومن کے ذہن میں، ہر مسلمان کے ذہن میں آ چکا ہے، خاص کر یوتھ کے ذہن میں۔ وہ ماشاء اللہ سے نمازیں پڑھتی ہیں، چہرے پہ داڑیاں ہیں، لیکن جب رات کو سوتی ہے نا تو وہ سوچ کر ایک گناہ کرتی ہے، اس وقت آئسولیشن کے جو گناہ ہوتے ہیں کرتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ چلو فجر کی نماز تو ہم پڑھ لیں گے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کی مومن کے جو دو پر ہوتے ہیں، امید اور خوف، خوف اس کے دل سے آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ مسلمانوں کا نفس جب انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں کہ محاسبہ نفس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس طرح نہیں ہوتا۔ محاسبہ نفس کے لیے امید اور خوف دونوں کا ہونا لازمی شے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر امید اور خوف بے پناہ تھی۔ اللہ کے رحمت سے امید بھی رکھتے تھے اور اللہ کا خوف بھی ان کے دل میں بہت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک شخص کو جنت میں ڈالا جائے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوگا، اتنا امید رکھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کو جنت میں ڈال دیا جائے اور ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے تو مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں وہ میں شخص نہ ہو۔
تو امید اور خوف دونوں لازمی شے ہیں اور مومن کے دونوں شان ہیں۔ اللہ کے خوف کی اہمیت قرآن مجید میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی قرآن میں جب غور کریں گے، قرآن میں جہاں پر اللہ کی رحمت کی امید کی بات ہوئی ہے، اس کے ٹھیک بعد والی آیت میں یا اس سے پہلی والی آیت میں اللہ کے خوف کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہوا ہے اور مومنوں کو امید دلائی گئی ہے، وہاں جہنم کا بھی تذکرہ کر کے مومنوں کو ڈرایا گیا ہے۔ جہاں نیک لوگوں کی بات کی گئی ہے، وہاں برے لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ جہاں نیک لوگوں کے انجام بھی نیک لوگوں کو جو انعامات ملیں گے، جو نعمتیں ملیں گی، ان کا تذکرہ ہے، تو جہاں بد لوگوں کو، کافر اور فاسق کو جو عذاب دیے جائیں گے، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ امید اور خوف دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے پیش کرتے ہیں کہ تم اگر مومن ہو تو ضروری ہے کہ تم امید اور خوف کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو۔ ایک مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہونا بظاہر خود ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مشکلات میں نہیں، ہر کوئی مشکلات میں ہے اور ہر کوئی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے، اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے نکال دے گا اور تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ بہت سارے یوتھ کا ایک بڑا طبقہ دین کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ وہ کنفیوز ہے، عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ حق پر نہیں ہے۔ بہت سارے یوتھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر کنٹرول تو کرنا چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب نفس ان پر حاوی ہو جاتا ہے تو برائیاں کر گزرتے ہیں، پھر بعد میں ان کو گلٹ ہوتا ہے۔ تو ان تمام مسئلوں سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرمائے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات کو بھی دور کرے گا اور آپ کی کنفیوژنس کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اور ایک شیخ ہے علامہ احسان اللہ ظہیر، ان کی پرانی تقریریں ہیں، میں سنتا ہوں، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوگا، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا وہ دنیا کے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے، ہر چیز سے ڈرتا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بیٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔